رسالت مآب کی خواہش، رب کریم نے اس خواہش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو قرآن کا حافظ بنوا دیا، اور خوش قسمت افراد اور خوش قسمت طبقے کو۔ اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، یہ کہ میں چندہ نہیں مانگ رہا تم سے، ڈونیشن کی بات نہیں کر رہا، نہ مدرسے والوں نے مجھے کہا ہے کہ چندہ مانگو، لیکن تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اس مالدار کے مال کو سلام پیش کر رہا ہوں جو اللہ کی ذمہ داری میں استعمال ہو رہا ہے۔ جی میں چندہ نہیں مانگ رہا، میں جھولی نہیں پھیلا رہا، یہ نہ سمجھنا میں کوئی اپیل کر رہا ہوں، لیکن غیرت کے دروازے پہ نوکنگ، دستک دے رہا ہوں۔ میرے بھائی مال تو ویسے ہی لگ جانا ہے، خرچ ویسے ہو جانا ہے، اور اوقات وقت تو ویسے بھی خرچ ہو جانا ہے، جوانی تو ویسے ہی خرچ ہو جانی ہے، لیکن سلام ہے اس جوانی کو، سلام ہے اس وقت کو، اور سلام ہے اس مال کو جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں یوں استعمال ہو رہا ہے کہ رب کریم کی ذمہ داری میں اس کی جان مال وقت خرچ ہو رہی ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ اس کا مال لگ رہا ہے تو مدرسے پر اس مالدار کا احسان ہے، جی نہیں، مدرسے والوں کا احسان ہے کہ اللہ کی ذمہ داری میں اس کے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رسول اللہ کی حرم، حضور کی عزت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ حضرت اماں جان نے زکوٰۃ کے پیسے اپنے بھانجی عبداللہ بن زبیر کو دیے، کہا بیٹا، حضرت اماں جان کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو بھانجے کو بیٹا بنا ہوا تھا، کہ بیٹا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ لے اور فلاں غریب صحابی کو جا کے دے دے۔ دو باتوں کا اہتمام کرنا۔ اماں بتائیں کیا کروں؟ کہ نمبر 1، اس کے ہاتھ میں جا کر سب کے سامنے نہ دینا، بس ان کو پتہ چلے اور سرانے وغیرہ کے ساتھ رکھ دینا۔ نمبر 2، انہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے حق میں کوئی خیر کی دعا کر لیں، اس بات کا پابند نہ بنانا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تشریف لے گئے، دیا، واپس آئے، دل میں کھٹکا تھا، موقع ملا تو کہا اماں ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا؟ کہا مجھے یہ 2 باتیں سمجھ نہیں آئی، میں نے آپ کا کہنا مانا، میں نے جا کر ویسے ہی کیا جیسے آپ نے فرمایا، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ 2 باتیں آپ نے کیوں کرائی؟ چلو سرانے کے ساتھ رکھ دوں، یہ تو آدھی ادھوری سمجھ آتی ہے مجھے، لیکن دعا کا بھی نہ کہوں، کیا مطلب؟ ہمیں تو دعا کا کہنا چاہیے، اس کا تو دل خوش ہوگا، وہ دعا کرے گا، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے۔ حضرت اماں جان نے فرمایا بیٹا جس نظر سے تم دیکھ رہے ہو تیری بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے نظر محمد کے ساتھ رہ کر کچھ سمجھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام کے گھر میں رہ کر میں نے کچھ سمجھا ہے، یہ الفاظ نبوت نہیں ہے، مزاج نبوت بتا رہی ہوں۔ اماں وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کے عقد میں رہ کر ایک بات کا اندازہ کر لیا کہ کسی کا تعاون کرو تو اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی غربت کا ٹھٹھا نہ بناؤ، آپ اسے سب کے سامنے جا کر ہاتھ میں دیتے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آتا اللہ میں بھی انسان ہوں، کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ مجمع مجھے اپنی زکوٰۃ کی باتیں سنوانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہے گا؟ تو پھر وہ نیکی کے بجائے کو غلطی کر بیٹھتے۔ کہا ٹھیک ہو گیا، دعا منع کیوں کی؟ کہا بیٹا حدیث پاک اور قرآن کو سامنے رکھو تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ کہا جی ہاں، تو کہا جب میں زکوٰۃ نکال رہی ہوں تو میرا مال پاک ہو رہا ہے، اگر وہ لے گا تو زکوٰۃ میں میرا مال پاک ہوگا۔ کہا جی ہاں، تو کہا جو لے رہا ہے احسان اس کا ہے، میرا تو نہیں ہے، اس کا احسان ہے کہ شکر ہے قبول کر رہا ہے تبھی میرا باقی ماندہ مال پاک ہوا، تو احسان وہ کر رہا ہے اور دعا کا بھی میں پابند بناؤں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں وہ خود کر دے اس کی مرضی، وہ نہ کرے اس کی مرضی، ایز یو لائک اٹ ایز یو وش، جسے کہتے اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے ویسے کرے۔ میرے بھائیو اصل مال کا تو یوں معاملہ ہے کہ کوئی مدرسے میں مال دے، کوئی دین پر مال لگائے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے قبول کی ہے۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، جس نے 4 روپے مدرسے میں دیے وہ اپنی مونچھ کو تاؤ دے کر کہے گا یوں کر لو اور یوں کر لو۔ پھر یاد رکھ
تو اپنی زکوٰۃ کی قبولیت کی بھی خیر منا. پھر عجیب انسانیت ہے، عجیب معاملہ ہے.